اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے۔ یہ سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی، جس وقت اب سچویشن ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی جب حق اور باطل کے درمیان کشمکش سنگین ہو چکی تھی۔ قریش تلے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی دعوت کو مٹا دینے کے اوپر سے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی قریش کو در پردہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو دعوت ہے یہ مکہ میں ہی ختم ہو جائے، ان کو میدان میں اتر کر اس کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پچھلی جو صورت تھی وہ خاص طور سے فوکس کر رہی تھی مشرکین اور یہودیوں کے اوپر۔ یہ صورت اور اس سے اگلی صورت جو مریم ہے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں فوکس ہے مشرکین اور عیسائیوں کے اوپر۔ تو عیسائیوں کے بھی چہرے سے نقاب اتار دیا گیا ہے، اس کے اندر کلیئر کر دیا گیا ہے ان کے جو غلط عقیدے ہیں ان کے متعلق واضح طور پر ایکسپلین کر دیا گیا۔ تو مینلی صورت کے اندر قریش کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تم بڑا دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے چیمپئن سمجھتے ہو تو ایسا مت سمجھو، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے اور عیسائیوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ اور جو صورت شروع ہو رہی ہے، اگر ہم پچھلی صورت کی آخری آیت کو دیکھیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا، کہ سب تعریفیں سب شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی میں، جس کو کوئی حاجت نہیں کسی مددگار کی کسی کمزوری میں، تو اس کی بڑائی ہی بیان کرو جیسے بیان کرنی چاہیے۔ یہ صورت بھی اسی مضمون سے آگے شروع ہو رہی ہے کہ الحمدللہ الذی، سب شکر سب تعریف اس ذات کے لیے ہے، اس اللہ پروردگار عالمین کے لیے ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر الکتاب۔ یہ وہی اپنے بندے والا اسلوب ہے جو پچھلی صورت کی پہلی آیت میں تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اسلوب ہے، اور نازل جو چیز کی گئی وہ الکتاب ہے۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ آیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بالکل سیدھا ہے، تو یہاں پر بھی اس کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس نے، یعنی اصل میں یہ تھا یجعلو، لم کی وجہ سے ہو گیا لم یجعل، اور یہ ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کو، تو نہیں بنایا لہو اس کے لیے عوجا۔ عوج کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹیڑھ، کسی بھی چیز کا ٹیڑھا ہونا، کجی ہونا، پیچیدہ ہونا، تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ کتاب بالکل اسٹریٹ ہے۔ اور یہ اگلی جو آیت ہے اس کا پہلا لفظ ہے قیمن، اس وجہ سے اگر آپ اپنے قرآن شریف میں دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا سکتہ۔ سکتہ میں جو بہتر طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں ایوا جن اور سانس نہیں توڑتے، کیونکہ اگر آپ سانس توڑیں گے پھر تو آپ ایوا جا پڑھ دیں گے، تو مطلب وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے ایوا جن، تھوڑا سا وقفہ دیں گے اور پھر اگلا لفظ پڑھیں گے قیمن۔ یہ وہ شو کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر بات کنٹینیو کر رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اگرچہ آیت اگلی شروع ہو گئی ہے۔ تو ایواجن قیمن جو بالکل سیدھا ہے، جس میں
کوئی اس نے ٹیڑھ نہیں بنائی، اس کو بالکل سیدھا رکھا ہے۔ یہ الکتاب کی سچویشن ہے کہ اس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اس حال میں کہ وہ بالکل سیدھی ہے، اور اس نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی ایچ پیچ، کوئی پرابلم نہیں رکھی جو سمجھ نہ آ سکے۔ نہ تو اس کے بیان کے اندر، ایکسپلینیشن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے جس سے سمجھ نہ آئے، نہ اس کے معنی میں کوئی ٹیڑھا پن ہے۔ اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے اندر جو مضامین کے خزانے معارف موجود ہیں ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اس سے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، اس کے لحاظ سے اس کتاب میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ اس کی زبان بہترین عربی ہے، ایسی بہترین عربی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ بن گئی ہے، اور لوگ باقی کلام کو چیک کرنے کے لیے کہ کسی نے صحیح عربی لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کی گرامر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں چیک کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ پھر جو اس کے لیے دلائل ہیں انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، وہ قرآن نے اتنے طرح طرح کے طریقوں سے بیان کیے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ ہمیں اس سے رہنمائی نہیں مل سکتی، انلیس کہ کوئی ڈھیٹ ہو، جان بوجھ کر عقل سے کام نہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف، سب شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، قیمن اس حال میں کہ وہ بالکل سیدھی ہے، ہموار ہے، استوار ہے، لی، تاکہ وہ خبردار کرے۔ اب یہ وہ سے مراد اللہ تعالیٰ خود بھی ہو سکتا ہے، وہ سے مراد اللہ کا جو بندہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سے مراد میں الکتاب بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ خبردار کرے بأسن شدیدا، ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، خاص اس کی طرف سے۔ اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیں گے تو پھر کہیں گے خاص اپنی طرف سے، یعنی جو عذاب ہے وہ معمولی عذاب نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا عذاب نہیں ہے، وہ قہر الہی ہے۔ اس نے اپنا پیغام اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات تک پہنچا دیا ہے، بھیج دیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے۔ کن کو کرے؟ وہ الفاظ یہاں پہ نہیں آ رہے، وہ آیت نمبر 4 میں انشاءاللہ دوبارہ ان کا ذکر آئے گا، وہاں پہ ذکر خاص عیسائیوں کو ہوگا۔ ویسے عام ہے، سب کو خبردار کرے، تمام انسانوں کو، خاص طور سے ان کو خبردار کرے جو انکار کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کا۔ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر جن کو کرنا ان کا الفاظ آ گئے، یہاں محذوف ہے، تو جھٹلانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو خبردار کرے، اور مومنین کو بشارت دے، لیکن صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے مومنین نہیں، الذین یعملون الصالحات، وہ جو ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کو اصلاح کے ساتھ ٹھیک طریقے سے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ کیا بشارت دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے خوبصورت اجر، بہت اچھا اجر ہے، معمولی اجر نہیں ہے۔ نہ تو یہ عذاب معمولی ہے، یہ خاص اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ سخت عذاب قہر الہی ہے۔ نہ یہ اجر معمولی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے، یہ جس کو مل جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی ایسی نہیں ہے جیسے ہم ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، بچے نے میٹرک کیا، میٹرک میں پاس ہو گیا، ہم نے کہا کامیاب ہو گیا، اب اگلی سٹیج میں اس کو ایف ایس سی بھی پاس کرنی پڑتی ہے، وہ کر لیتا ہے تو پھر اگلی سٹیج میں پھر اگلا سٹیپ پاس کرنا پڑتا ہے، وہ جاب میں آ جاتا ہے، وہاں اس کو کامیابی ملتی ہے، پھر اس کو جاب میں پروموشن چاہیے ہوتی ہے، پروموشن مل جاتی ہے، پھر اس کو یہ بھی کامیابی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جاب میں ترقی کرتا رہے، یا اپنا کاروبار کر رہا ہے تو اس میں ترقی کرتا رہے، اس میں نقصان نہ کرے۔ یہاں جو اجر ملے گا، جو کامیابی ملے گی، ماں کسی نفی ہی ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جس کو کہنا چاہیے پرفیکٹ کامیابی ہے، اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے،
ایسا اجر ملے گا جس کے اندر وہ رہیں گے، یعنی اس اجر کے نتیجے میں جو جنت ملے گی اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے کبھی نکلنا نہیں پڑے گا، ان کو کہیں اگلی سٹیج کے لیے دوبارہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، جتنی ایفرٹ کرنی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کے اندر کر لیں، اس تھوڑی سی زندگی کو اپنے نفس کی پوجا میں مت صرف کریں۔ یہ بنیادی طور پر قرآن کا پیغام ہے۔ اپنے نفس کی پوجا میں زندگی کو گزار کر ٹائم کو ویسٹ کر کے ضائع مت کرو، اور جب ضائع کر دیتے ہو، جب اندازہ ہوتا ہے کہ غلط کاریاں کر رہے ہو، تو ان غلط کاریوں کو جسٹیفائی مت کرو، اور ان غلط کاریوں کے انجام سے بچنے کے لیے جھوٹے سہارے مت تراش کرو، نہ خدا کی بادشاہی میں کوئی شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی کو اولاد بناؤ، نہ اس کے کوئی ایسے چہیتے بناؤ جن کا صرف نام لینے کی وجہ سے تم یا ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹ موٹ کے بہانے بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، فوکس کرو اس چیز کے اوپر کہ صالح اعمال کرو، بس اتنی سی بات ہے، اس چھوٹی سی زندگی کے اوپر فوکس نہ کرو۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہ بالکل ہموار ہے تاکہ آگاہ کرے سخت عذاب سے، خاص اپنی طرف سے یا خاص اللہ کی طرف سے، اور بشارت دے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور خبردار کرے۔ اب آپ نوٹس کریں گے تو یہاں رے کے اوپر زبر ہے، یعنی یہ جو مضارع ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے لام آیا تھا، وہاں پر بھی لینذر آیا تھا، وہی یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ اس لام کے اوپر یہ عطف ہے۔ اور خبردار کرے ان لوگوں کو قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ٹھہرائی ہے، اللہ نے بنائی ہے اولاد۔ خاص طور سے اب ذکر ہو رہا ہے ان کا جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، جو مشرکین عرب بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کا تو خیر عقیدہ سب کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، یا اپنے انجام سے بچنے کے جو تنکے ہیں جو انسان ڈھونڈتا ہے تنکوں کے سہارے کہ کسی طرح میں گناہ بھی کرتا رہوں اور قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے ایسی حرکتیں کرنے پر، ایسے عقیدے رکھنے پر۔ انہوں نے اس طرح سے عقیدے رکھے، ہمارے ہاں بھی جب لوگوں سے نہیں روکا جاتا، اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، تو وہ بھی اپنے پاس دل کو خوش رکھنے کے لیے عقیدے بناتے ہیں کہ اچھا اللہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے، وہ تو معافی کرے گا، وہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ وہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ وہ قرآن شریف میں بار بار آ رہا ہے، قرآن پڑھتے نہیں، خود ہی ایک فلسفہ سوچا کہ وہ کیوں جہنم میں ڈالے گا۔ یا ہم تو آخری نبی کی امت سے، ہم تھوڑی جہنم میں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو فٹافٹ نکل آئیں گے، جیسے یہودی کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ ان کو جو بات کہی گئی وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کہ تم نے کیا اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم پھر ایسی بات کرتے ہو اللہ کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ جو بغیر علم کے بات کرنی ہے یہ ہے اصل پرابلم، اور یہ انسان کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اپنی غلط حرکتوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے، اور اپنی غلط حرکتوں کے انجام سے اپنے آپ کو بچنے کی خوش فہمی میں رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم۔ یہ من سے جو ہے ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو۔
نہ ان کو پتا ہے نہ ان کے باپ دادا کو پتا ہے. یہ ایک واضح سمپل بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اپنے عقیدے کی بنیاد انسان کو اس چیز پر نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے. عقیدے کی بنیاد علم پر ہوتی ہے. یہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل خود سے کرنے کی کوشش نہیں کرنی جب تک آپ کسی مدرسے میں داخل ہو کر 8 سال کا 14 علوم کا کورس نہ کر لیں، ورنہ آپ کو علم نہیں مل سکتا. قرآن اس کے بالکل برخلاف بات کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی جی آپ اعتماد کریں ہمارے اوپر، آپ اعتماد کریں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آپ سچے دین میں آلریڈی آ چکے ہیں، بس اب آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پر چلتے رہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، چیک کرو کہ باپ دادا جس دین پر ہے کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ جو عقیدہ کا فالو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کی دلیل اتاری گئی ہے، کیا علم ہے آپ کے پاس اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائی چانس مسلمان نہ ہو، پیدائشی مسلمان نہ ہو محض. وہ تو پھر مشرک بھی پیدائشی مشرک تھے، وہ عیسائی بھی پیدائشی عیسائی ہیں، تو پھر فرق کیا رہ گیا. مسلمان جو قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، وہ غور کرے گا، اس کو غور کر کے یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. اس کے اللہ تعالیٰ نے خود بھی آرگومنٹ دیے ہوئے ہیں. پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ، تو ان سے وہ اگر ایسا قرآن لے آئے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے کر لیں، جنوں کو بھی اکٹھا کر لیں. 1500 سال گزر گئے ہیں، یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس لیول کا کلام کہیں ہے ہی نہیں. جس کی ایک آسان جو مثال ہے، بہت آسان، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان رہتے ہیں. وہ قرآن جو خط عثمانی میں لکھا گیا تھا ہر ایک کے پاس وہی ہے، حالانکہ اس وقت پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہوا تھا. قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہو بہو وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، بالکل ویسی ہے. تو یہ تو اسی ایک چیز سے ہی سمجھ لگ جاتی ہے. پھر قرآن جتنا پڑھتے ہیں انسان کو خود بخود سمجھ آتی جاتی ہے، اور خود ہی سمجھنا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ نعوذ باللہ آپ قرآن پڑھ کے آپ کو کوئی گمراہی مل جائے گی. قرآن سے گمراہی ان کو ملتی ہے جو گمراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کسی نے 14 علوم بھی حاصل کیے ہوں گے تو اس کو بھی گمراہی ہی ملے گی. جن یہودیوں نے اللہ کی کتاب سے گمراہی حاصل کی وہ تو پڑھے لکھے تھے، وہ تو عالم تھے، وہ اپنے عام لوگوں کو تو تورات تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے ان سے. وہ سارے علماء جنہوں نے وہ پڑھی، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی اوریجنل یہی کانسیپٹ تھا. ان کے عالم بائبل پڑھتے تھے، ان کو آتی تھی، ان کو یاد بھی ہوتی تھی. اور آج بھی جو ان کے پادری ہیں، بہرحال انہوں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، ڈیٹیل سے پڑھی، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بائبل کے اندر کہاں کہاں کانٹرڈکشن ہے، کتنے اس کے ورژن دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کتنے ورژن انہوں نے تلف کر دیے ہیں. اور قرآن سے اگر کمیرزن کریں تو بائبل تو دور دور تک خدا کا کلام نہیں نکلتی، اتنی اس میں تحریفات ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ علوم حاصل کرنے کے باوجود وہ گمراہ ہیں. تو 14 علوم حاصل کرنے سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے انسان کے اندر خلوص سے. اگر انسان یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اور اس سے جو حق بات سمجھ آئے گی اس پر عمل کروں گا، اپنے نفس کی نہیں مانوں گا، اپنی برادری کی نہیں مانوں گا، اپنے بیوی بچوں کی نہیں مانوں گا، میں صرف اور صرف اپنے پروردگار کا حکم مانوں گا. اور میرے پروردگار نے کیونکہ مجھے کہا ہے کہ میرے پاک پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانو، حضور کی بھی اطاعت کرو، تو میں حضور کی بھی اطاعت کروں. یہ دو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو بنیادی طور پہ اطاعت کرنی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، کہ حکومت آپ کو کہتی ہے کہ لال بتی پہ رک جائیں اور ہری پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو وہاں پہ بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے تاکہ معاشرے کا نظم و نسق چلتا رہے. اس کے اندر اگر اختلاف پیدا ہوگا تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دیا جائے گا. یہ ہے انسان کے اندر کی جو خلوص نیت، جس کی بنیاد پر اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. ورنہ قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے، یضل بھی کثیرا یہدی بھی کثیرا. بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، بہتوں کو گمراہی بھی ملتی ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں، اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کو لے کر اس کتاب کو نہ پڑھیں کہ ہمیں گمراہی نصیب ہونی شروع ہو جائے۔ ہم خالی ذہن ہو کر خاص اللہ کے لیے، خالص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب کو پڑھیں، اور آپ سے محبت بھی ویسے کریں جیسے کتاب کرنے کو کہتی ہے، اپنے آئیڈیا سے نہیں کرنی محبت۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو گرامر دیتا ہوں۔ ایکچولی اس کے اندر ایک لفظ محذوف ہے، آپ اس کو کہہ لیں ماں، کیونکہ آگے جو کلمتن آ رہا ہے یہ کبورت کا فائل نہیں ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، اس میں فائل کی سینس میں ہی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نسب میں آ رہا ہے، تو یہ ایکچولی اس کا فائل نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے۔ اسپیسیفیکیشن جسے تمییز یا تمیز بھی کہتے ہیں، جو اسپیسیفائی کرتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہے، اگر ہم یہ محذوف کو ذہن میں رکھیں تو بات یہ تھی کہ کبورت ما تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے۔ کبورا، یکبورو کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، تو بہت بڑی ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے۔ پھر اب اس میں کلیرٹی نہیں ہے کہ کیا نکلتی ہے ان کے منہوں سے، تو وہ کلمتن آ گیا اور تمیز نسب میں ہوتی ہے بات کے لحاظ سے، بلحاظ بات کے بہت ہی بھاری ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ نہایت ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کر دی، کسی کو میٹافوریکلی اللہ کا بیٹا کہنا جس کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فرق چیز ہے، ہمارے دین میں وہ بھی نہیں ہے، پچھلے ادیان میں شاید اس کی اجازت تھی، لیکن ولد کا لفظ استعمال کرنا، فزیکل بیٹے بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرنا، یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ بیٹا اس کو چاہیے ہوتا ہے جس نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے، جو پچھلی صورت کے آخر میں تھا، جس کو کمزوری کے وقت کوئی مددگار چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کمی کوتاہی، کمزوری، ذلت، ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کی، اور نہ ہی کوئی لاجک بنتی ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہوں جو اس کے بعد اس کا تخت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو یہ بات اتنی بڑی ہے، یہ جہالت میں، عقیدت کے غلوف میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس کے اوپر بھی چیک رکھنا ضروری ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد کے اندر رہ کر محبت کرنی چاہیے، وہ مقام پر نہیں جانا چاہیے جہاں خالق اور مخلوق کا فرق مٹ جائے۔ خالق، پروردگار، بنانے والا، پالنے والا، ہر چیز پر قادر، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ ان یقولون الا کذبا، جب ان کے ساتھ الا آ جائے تو پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نہیں، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ با محاورہ ترجمہ پھر بنتا ہے یہ تو محض جھوٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو انہوں نے تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے جھوٹ بول کر۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ ایسی سخت بات کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، تو اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر عنقریب اپنا حشر بھی دیکھ لیں گے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، نہیں ہے انہیں کوئی علم اس بارے میں اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، نہایت ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ محض جھوٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ قال اللہ کا، فا، پس، اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید۔ بنیادی طور پر اگر یہ کسی اچھی چیز کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، توقع ہے، اور اگر کسی خطرناک چیز کے متعلق بولا جائے، کسی ناگوار چیز کے متعلق بولا جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے۔ فل اللہ کا تو اندیشہ ہے، یہ ہے اب اس کا لفظی ترجمہ۔ باقی ان، باقی ان جو ہے یہ بے خے اور عین سے ہے، ہلاکت تک پہنچنا۔ تو آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں، اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں، یا شاید آپ تو ہلاک ہی کر لیں گے نفس کا، اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنو، اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیثی، اس حدیث پر، یعنی اس بات پر۔ حدیث کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بات، پھر ہماری شریعت میں حدیث سے عام طور سے مراد لی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے صحابہ کے جو آثار ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے تو آثار ہیں، لیکن وہ بھی حدیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور اس کو بھی حدیث کہہ لیتے ہیں۔ حدیث کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بات، اور اوریجنلی ہوتا ہے کوئی نئی چیز، جس سے حادثہ کا لفظ بھی ہے۔ تو جو بات کوئی نئی منہ سے نکلتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کے لیے، یعنی اس پیغام کے لیے، اگر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان کے پیچھے، اسفا، غم کی وجہ سے، افسوس کرتے ہوئے، اس حال میں کہ آپ افسوس میں ہیں۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا اس چیز کا کہ یہ میری قوم ہے، اس کو میں گمراہی سے، پستی سے نکالنا چاہتا ہوں، اور یہ نکل ہی نہیں رہی۔ تو جب یہ نہیں نکلے گی تو انجام واضح ہے۔ جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ گمراہ لوگوں کا کیا انجام ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا۔ آپ کو تو یہ خیال نہیں تھا کہ اب یہ میری امت بن گئی ہے اور یہ میری قوم ہے تو میری وجہ سے سارے بچ جائیں گے اور آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کو تو نظر آ رہا تھا، آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر دیا، مگر انہیں یہ ضد تھی کہ ہم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے، اور اپنی ضد کو بھی وہ جسٹیفائی کرتے تھے۔ اس چیز کے اوپر بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے۔ اس کو ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیفenس میکنزم۔ انسان کے اندر ایک ان بلٹ ڈیفenس میکنزم ہوتا ہے۔ آپ دین کے علاوہ نارمل کسی چیز کو اوپر غور کریں۔ آپ نے گاڑی چلائی، آپ نے زور سے بریک مار دی، اور مثلا آپ نے بریک جب ماری تو آپ کو اندر سے پتا ہے کہ یہ آپ نے بے دہانی میں زور سے بریک ماری ہے، سامنے اسپیڈ بریکر آ رہا تھا، آپ پہلے دیکھ نہیں پائے، یا کوئی گاڑی والا آ رہا تھا اور آپ کی توجہ نہیں تھی تو آپ کو ایک دم نظر آیا تو آپ نے ایک دم زور سے بریک مار دی۔ جیسے ہی آپ کو ساتھ والا کہے گا کہ بڑے زور کی بریک ماری ہے بھائی، تو پہلے تو آپ کو غصہ چڑھے گا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، میں نے بریک ماری ہے یہ نہیں ماری ہے، ایک میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، اوپر سے ان کے اعتراضات نہیں ختم ہوتے۔ دوسرے، آپ فوراً ایک جواب دیتے ہیں جس کے اندر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میری توجہ نہیں تھی، مجھے احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے، میرا دھیان نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں وہ ایک دم سامنے آ گیا، یہ لوگوں کو گاڑی چلانے کی تمیز ہی نہیں ہے، یا یہاں تو اسپیڈ بریکر تھا ہی نہیں کبھی، یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ بہت کم ہوگا کہ آپ اپنی غلطی مان جائیں، اور یہاں تو ہے کیئرلیسنس، یہاں تو ہے پھر بھی مان جائیں۔ جہاں ذرا سی بھی کوئی سیریس بات ہوگی وہاں تو بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ ہے ڈیفenس میکنزم جو انسان کے اندر سے اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ابل کر سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کو تو فوراً نظر آ جاتا ہے، اپنے کو انسان اگنور کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے، اور کیونکہ انسان اپنے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے تو بے شمار اس کو ہر ہفتے بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو کئی واقعات نظر آئیں گے جہاں پر وہ ایک دم بولتا ہے ایک ڈیفenس میکنزم میں، اور ایک فضول بیکار سی بات کرتا ہے۔ کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاست کی ہو رہی ہے، آپ کے کام سے متعلق ہو رہی ہے، گھریلو تعلقات سے متعلق ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے متعلق ہو رہی ہے، فٹ آپ ڈیفenس کرنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کو کہہ دے کہ تمہارا بھائی نے یہ کیا، اور بیوی میاں کو کہہ دے کہ تمہاری بہن نے یہ کیا، تو ٹھیک ہے، ایک تو کسی کی گنتیں نہیں کرنی چاہیے یا بے وجہ کسی کی شکایتیں نہیں لگانی چاہیے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن فوراً ایک ریاکشن آتا ہے جس کے اندر ڈیفenس ہوتا ہے۔
یہ پرابلم کو سارٹ کرنا، امپروو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر محدود نہیں رہتی۔ انسان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی کہ دنیا والوں کے ساتھ جب وہ معاملہ کر رہا ہوگا تو ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہوگی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے متعلق باقی لوگوں سے بھی اگر کوئی ڈیلنگ کر رہا ہوگا تو وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پرسنالٹی بلٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو چیک کرنا، اس کو روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرکیف جو مکے کے مشرک تھے ان کا ڈیفenس میکنزم یہی تھا۔ پہلی بات، ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو یہ کہا کہ یہ جھوٹے خدا ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، جو تمہارے باپ دادا تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ بغیر علم کے ان جھوٹے خداؤں کو مان رہے تھے، مت مانو۔ تو یہ تو بہت سنگین بات تھی ان کے لیے، ان کے خداؤں کو جھٹلا دیا۔ تو ان کا ڈیفenس میکنزم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ آپ پہ سے باہر ہو گئے، اور 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، وہ نہیں باز آئے۔ وہ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ جہنم میں جا کے چکنا ہے، جس کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال تو بے شک صرف ایسی ہی ہے، بس ایسی ہی مثال ہے ہماری کہ ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں اور یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ اس کے اندر گرنا شروع ہو گئے، آگ کے اندر۔ تو اب وہ شخص انہیں اس میں سے نکالنے کی، انہیں ہٹانے کی، روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اس کی ایک نہیں چلنے دیتے، وہ اس کے قابو میں نہیں آتے۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے نکالنا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی چلے جا رہے ہو۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومنوں کو کہی تھی جو اس وقت موجود تھے، تو ہم پر تو اس سے کہیں زیادہ اپلائی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی ہمیں آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہم آگ میں چھلانگ لگائی جا رہے ہیں، دل کو ہم نے خوش کیا ہوا کہ نہیں نہیں ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو قابو کریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کریں، آپ کی باتیں مان کر، آپ کی پیروی کر کے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ ہلاک ہی کر لیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے اگر یہ نہیں ایمان لائیں گے اس بات پر افسوس کے مارے۔ اور اس کے اندر ایک اور تسلی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ یہ احساس نہ دل میں آنے دیں کہ آپ کی کوتاہی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ شاید ان کو صحیح پیغام پہنچا نہیں پا رہے۔ نہیں، یہ نہ شکرے اور نہ قدرے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے، آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ جو نہیں لا رہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ اگلی آیت میں سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ انا جعلنا علی الارض زینہ، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے، ما علی الارض، جو کچھ ہے اس زمین پر ہم نے بنا دیا اس کو زینہ، ہم نے اس کو سنگھار بنا دیا، ہم نے اس کو زینت بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دیا ہے۔ لہا، اس کے لیے، یعنی اس زمین کے لیے جو کچھ اس کے اندر ہے ہم نے اسے خوشنما، خوبصورت بنا دیا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، بلا یا بلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آزمائش کرنا، جس سے ابتلا کا لفظ اردو میں بھی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یبلو وہ آزماتا ہے، نبلو ہم آزماتے ہیں، لِنَبْلُوَ تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو، کس چیز پر آزمائیں، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے جو عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ احسن، جو زیادہ اچھا ہے، یہ افعل التفضیل ہے، یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی۔ عملاً یہ پھر اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، تمیز ہے، کس لحاظ سے احسن، عمل کے لحاظ سے احسن۔ تو یہ ہے بنیادی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت بنا دی، اس کے اندر مال ہے،
اولاد ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، باغ ہے، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، محل ہیں، وزارتیں ہیں، صدارتیں ہیں، کاروبار ہیں، سب کچھ ہے جس کے اندر بڑی کشش ہے، دل فریبی ہے، اس کی جو ریوارڈ ہیں، جس کی لذتیں ہیں وہ فوراً حاصل ہو جاتی ہیں اور زیادہ ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں بھی انسان دنیا میں جٹ جاتا ہے تو وہ ان کو اوور کم کر لیتا ہے، یا ویسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ غم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اصل زندگی ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ بہت دور ہے۔ آخرت کی خاطر بے شمار مصیبتیں فوراً انسان کو دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کے آخرت کی کامیابی ملے گی، بٹ وہ تو بہت دور ہے۔ اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ اس وجہ سے یہ امتحان سخت امتحان ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ جو اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر وقت، اس کے لیے اس پر پورا اترنا پاسبل نہیں ہے۔ اس امتحان سے وہی کامیاب ہوں گے جن کے اندر بصیرت ہوگی، جن کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو دنیا ہے، جو اس دنیا کے خوبصورت اور دل فریب نظارے ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ہمیں لبھا رہی ہیں تاکہ ہم اصل رستے سے ہٹ جائیں، تاکہ ہم اپنی جو مال و متاع ہے اس کو دے دیں، سب اس پر خرچ کر دیں جو ہماری اصل دولت ہے۔ جیسے کچھ لوگ جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ بازار میں جا کے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی ذات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کوئی جوئے میں پڑ جاتا ہے تو اس جوئے کے اندر پھنس کے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، اس کے اٹریکشن ہے، اس کے عشق میں پھنس کر انسان اصل کو قربان کر دیتا ہے۔ تو جس کے اندر بصیرت ہوگی، جس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہوں گی، اپنی چہرے کی آنکھیں بھی اور اپنی عقل اور دل کی آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوں گی، جو اپنی خواہشوں کا پرستار نہیں بنا ہوگا، وہ احسن ہوگا عمل کے لحاظ سے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس زمین پر اس کے لیے سنگھار، جو کچھ اس زمین میں، اس کو اس زمین کے لیے سنگھار بنایا ہے تاکہ ہم امتحان کریں ان کا، یعنی لوگوں کا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون بنتا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ ہم بنانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، یعنی ہم کر کے رہیں گے، ما علیہا جو کچھ اس کے اوپر ہے، سعیدن جرزا۔ سعید جو ہے اس کا بنیادی طور مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، جس سے پھر ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی، اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر، جنہوں نے اردو کی میتھ پڑھی ہوگی۔ تو اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر بالکل جو سخت زمین ہوتی ہے نا، اس کے لیے سعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جرز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بنجر ہونا۔ تو ایک بالکل چٹیل میدان جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ یہ جو بھی دنیا کے اندر زینت ہے جس کو دیکھ کر ریجھ رہے ہو، یہ تو آزمائش ہے، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس زمین کا جو سرفس ہے اس کو بالکل پلین کر دیا جائے گا، پھر تو نظر آ جائے گا کہ یہ جو سامان عیش تھا، یہ سامان عیش اصل میں امتحان کا وسیلہ تھا، یہ عیش کا سامان تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو اپنی اصل کو فراموش کر کر دنیا کی دل فریبی میں گم ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اپنے اصل کو یاد رکھتا ہے، جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ یہ امتحان ہوگا، جس دن یہ امتحان ختم ہو جائے گا اس دن یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی، اور یہ زمین جو ہے ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے ایک چٹیل میدان، یعنی ہم اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کو
ایک چٹیل میدان بنا کر رہیں گے۔ ام حسبتا، کیا تم نے گمان کیا؟ اب یہ کیا تم نے گمان کیا، بظاہر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آگے جو بات آ رہی ہے وہ ایکچولی وہ ہے جس کا حضور کو علم بھی نہیں تھا پہلے۔ یہودیوں نے یا عیسائیوں نے مشرکین مکہ کو سوال دکھائے تھے کہ حضور سے جا جا کے پوچھو ان کے متعلق۔ تو ان میں سے ایک سوال غالباً یہ تھا اصحاب کہف کے متعلق، کہ کیا تم نے گمان کیا سے پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے، یعنی یہ حضور کو ایکچولی نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے قوم کے ایک ایک فرد کو۔ یہ سٹائل ہے، اور یہ اس صورت میں آگے بھی آئے گا، اور جگہوں پہ آتا ہے، جیسے الم تر الی الذین، اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ خطاب بظاہر حضور کو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو مخاطبین ہیں ان کے اوپر ایک زوردار خطاب ہوتا ہے، ہر شخص فردن فردن مراد ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے یا تم نے گمان کیا، خیال کیا، انا کے اصحاب الکہفی، کے کہف والے، کہف جو ہے اردو میں جو ہم غار کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ عربی میں جو غار استعمال ہوتا ہے وہ اس کا ذرا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور کہف کہتے ہیں وسیع غار کو۔ ہمارے ہاں جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے ہم اس کو کھو کہتے ہیں، ہم غار عام طور پہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان آرام سے جا کر داخل ہو سکے۔ ور، اور رقیم، رقیم اپینلی اس جگہ کا نام ہے، ویسے رقیم کا مطلب تختی بھی ہوتا ہے، کیونکہ رقم کرنا ہوتا ہے نا، کسی چیز کو نوٹ کرنا، لکھنا، تو جس کے اوپر لکھا گیا ہو اس کو پھر مرقوم بھی کہتے ہیں، اور اس کو فعیل کے وزن میں اسم مفعول کے معنوں میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کے اوپر کچھ لکھا گیا ہو، تو تختی والے بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس جگہ کا نام ہوگا رقیم موسٹ پرابلی۔ یہ وہ والی ڈیٹیل ہے جس کی ایگزیکٹ کیا ہے ڈیٹیل، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، ان کو کہا جاتا تھا کہ غار والے اور تختی والے یا رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجبن۔ اب یہ عجبن جو ہے یہ آیاتنا کی صفت نہیں ہے، ورنہ یہ پھر اس جر میں ہوتی ہے نا، کیونکہ آیات تو جر میں ہے، یہ بنیادی طور پہ حسب تھا کہ کیا تم نے گمان کیا، خیال کیا، بہت عجیب ہماری نشانیوں میں سے اصحاب کہف اور رقیم کو، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہماری نشانیوں میں سے تھے وہ بہت عجیب تھے؟ یہ سوال کیا گیا ان لوگوں سے جو ایکچولی سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید سوال اس مقصد سے اٹھایا ہوگا کہ جی ہمارے پاس تو ایسے ایسے ولی اللہ تھے جو کئی کئی سو سال سوئے رہے، تو ان کے لیے اللہ کی قدرت کی کتنی عظیم شانیں تھیں، تو ہمیں کوئی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھوڑی ہے، اور وہ بھی رہنمائی ایسے نبی کی جو ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو دوسری قوم میں سے آ گیا ہے۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، قالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ اگر ہدایت چاہیے تو یہودی صحیح ہو جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا، آج بھی وہی کانسیپٹ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے رسول کا یہ درجہ، ہمارے ولیوں کے بھی یہ درجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ تم اس کو بہت عجیب بات سمجھتے ہو، بس یہ کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے، تو اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی، پہلے بھی نشانیاں تھیں، بعد میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجے گا، اللہ کی نشانیاں تو روز صبح و شام ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب خیال کیا؟ از اول فتیاتو، جب پناہ لی نوجوانوں نے، بنیادی طور پر آوا یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے، یا آیا یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑ جانا، پناہ لینا، جس سے پھر لفظ ایک استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں اکثر مأوا، جہنم کے لیے بھی آتا ہے مأواہم جہنم۔ اچھا، تو یہ ہو گیا پناہ لینا، اور دوسرے لفظ ہے فی تی، اور یہ اس کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے نوجوان ہونا، پھر یہ خادم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ خادم جو پرتیلے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو فتح یفتی کا مطلب ہوتا ہے نوجوان ہونا، اور
اس پھر ایک لفظ ہے فتن یا فتح کہہ لیں، تو یہ ہوتا ہے نوجوان. اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ فتیان بھی ہوتی ہے اور فتیتن بھی ہوتی ہے، تو یہ پلورل ہو گئے. تو جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے الی الکہفی، غار میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، دے ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت. یعنی یہ آیت نمبر 10 اور جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بیسک پریفیس سا دیا جا رہا ہے اصل سرگزشت کا، وہ پھر اس کے بعد ڈیٹیل سے آئے گی. تو تھوڑا سا اشارہ، تھوڑی سی تفصیل بتا کر، یا اس کا جو ایک خلاصہ ہے، سمری ہے، وہ بتا کر پھر اس کے فوکس. جیسے اکثر لوگ رپورٹ لکھتے ہیں نا، تو پہلے ایک ایگزیکٹو سمری دے دیتے ہیں، لوگ سمری پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ رپورٹ پڑھتے ہیں تو مین پوائنٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چیز کو پڑھنا ہے اور انفارمیشن اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنی ہے. تو یہ پہلے ایک سمری بتا دی تاکہ انسان نے جو ہدایت حاصل کرنی ہے اس پر فوکس کرے. یہ ایک سٹائل ہے، اور ضروری نہیں ہے ہر جگہ یہ سٹائل قرآن میں استعمال ہو. وَهَيِّئْ لَنَا، یہ جو ہے یہ بنتا ہے یہ اور الف. اس سے پھر باب تفعیل بنتا ہے، جس سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مہیا کرنا. تو یہی او کا مطلب ہوتا ہے شکل والا ہونا. پھر اسے باب تفعیل بنتا ہے کسی کو شکل دینا، کسی کو شکل دینا یا کسی کو سپورٹ کرنا، کوئی اسباب فراہم کرنا. اس سے پھر یہ فعل امر ہے، حیے، اور فراہم کر، مہیا فرما، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، رہنمائی. کہ وہ نوجوان تھے، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور یہ بڑی اچھی دعا ہے، ہم بھی یاد کر سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جو بھی ہمارے معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، دینی ہوں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، تو اس کے اندر ہمیں اللہ سے رہنمائی چاہیے. تو اے اللہ، ہمیں خاص رحمت بھی عطا فرما، اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی بھی فرما، رہنمائی کا سامان عطا فرما. اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب پناہ حاصل کی کچھ نوجوانوں نے ایک غار میں یا اس غار میں، تو کہا، دعا کی، اے ہمارے رب، بخش ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی. فضربنا علی آذانہم، تو پھر ہم نے مارا ان کے کانوں پر. یہ ایک سٹائل ہے سونے کے لیے، جب تھپکا جاتا ہے بچوں کو تو ان کے بھی گردن پہ، کان پہ، کمر پہ تھپکتے ہیں. تو یہ اس سینس میں ہے کہ ہم نے تھپک دیا ان کو ان کے کانوں پر، فی الکہفی، غار میں، سنین عددا. تو سنون ہوتا ہے سال، سنت ان کی جمع ہے، جیسے اردو میں ہم سن بھی استعمال کرتے ہیں. کئی سالوں کے لیے، کئی برس کے لیے، عددا یعنی معدود چند، کئی سالوں کے لیے ہم نے انہیں تھپک دیا. کتنوں کے لیے یہ کسی کو نہیں پتا، بعد میں بھی آئے گا، کسی اصل ڈیٹیل کسی کو معلوم نہیں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے تھپک دیا ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں کے لیے، یعنی ان کو ہم نے سلا دیا، وہ سوتے رہے کئی سال. یہ ایک بریف سمری ہے. پھر آگے اس کی اب ڈیٹیل آ رہی ہے مزید. ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم دیکھیں، یعنی تاکہ ہم جانچیں. ای الحزبین، ایو ہوتا ہے کون، حرف استفہام ہے. حزب ہو گیا گروہ، حزبین ہو گیا دو گروہ. ای الحزبینی، گروہوں کا کون، دو گروہوں میں سے کون ہے، احسا. احسا ہوتا ہے گنتی کرنا کسی چیز کو نا، جیسے کنکری پر گنتی کی جاتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حسا یاسی. اور پھر اس سے احسا ہوتا ہے، احسا یوسی، کسی چیز کی گنتی کو پورا کر لینا.
شمار کر لینا. تو کون ہے جو شمار کر لیتا ہے؟ لما لبسو امدا، کہ کتنا وہ رہے. لبی یلبسو کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہرنا. امیدا یا امدو کسی چیز پر اس کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے جذبات کا اظہار کرنا. تو امد ہو جاتا ہے کسی چیز کی انتہا یا مدت. تو کون ٹھہرا مدت کے لحاظ سے کتنا، اس کو کون صحیح شمار کرتا ہے. یعنی جب وہ اٹھیں گے تو ان میں سے مثلا دو گروہ ہو جائیں گے، ایک کہے گا ہم اتنی دیر رہے، ایک کہے گا ہم اتنی دیر رہے. تو ان میں سے کس کا اندازہ صحیح ہوگا؟ اور یہ پھر آگے آئے گا تو کلیئر ہوگا کہ کسی کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی. اور اس میں ایک اشارہ ہے، جب قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے تو اٹھ کر ایک دوسرے سے یہی کہیں گے کہ کتنی دیر رہے. اور کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا دن کا کچھ حصہ. اور اصل میں اس پہ سال ہا سال گزر چکے ہوں گے، مگر اٹھ کر گمان ایسا ہوگا جیسے ابھی سوئے تھے اور ابھی جاگ پڑے. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا. پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم جانیں کہ دو گروہوں میں سے کون مدت کو صحیح شمار کرنے والا نکلتا ہے، قیام کی مدت کو. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو ان کی سرگزشت حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. کیونکہ اس واقعے کے متعلق، یہ عیسائیوں میں مشہور واقعہ ہے، بٹ اس کے متعلق بہت اختلافات اور بہت تکے لوگوں نے لگائے ہوئے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو روایات معروف ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے ہوئے صحیح صحیح آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اصل بات کیا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ایک میسج ہے کہ قرآن جو واقعہ بیان کرتا ہے اس کا فوکس حق ہوتا ہے. فوکس یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں جو حکمت کے، نصیحت کے موضوعات ہیں ان سے آگاہ ہو. قصہ سنانا، داستان سرائی کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا. تو اب اس میں مثلا کیا پہلی حکمت کی بات پتہ لگتی ہے، انہم فتیاتن آمنو بربہم، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے. عام طور پہ نوجوان پہلے لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. اور ان کو توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہدایت کے رستے پر چلے بھی اور اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہے، تو تم نے بھی ایسا کرنا ہے. اور پھر جیسے اللہ نے ان کی مدد کی تو تمہاری بھی مدد ہو جائے گی. تو وہ ایمان لائے اپنے رب پر. وَزِدْنَاهُمْ، اور ہم نے بڑھایا ان کو ہدن، ہدایت کے لحاظ سے. یعنی ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا. جب وہ ایمان لے آئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی، اس کے اوپر قائم رہے. ان کی قوم نے، اس کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو ایمان سے ہٹا دے، اور وہ نہیں ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا. یہ میسج سب کے لیے ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو ان کی سرگزشت بالکل ٹھیک ٹھیک. بے شک یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا. وربطنا علی قلوبہم، رابطہ کرنا کسی چیز کو ایکچولی باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضبوطی سے باندھنا. یعنی ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بند باندھی، یعنی ہم نے ان کو دلوں کو مضبوط کر دیا. اس قاموں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے. فقالو، پس انہوں نے کہا، جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو رب بنانے کو تیار نہیں. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے معبود. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر کسی اور کو شریک کریں. لقد قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا، اذن شتاتا، تو پھر تو ہم بڑی ہی شتت بات کریں گے.
شتت کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزری ہوئی بات. شتا یا شتو کا مطلب ہوتا ہے مقررہ حد سے گزر جانا. پھر تو ہم بہت ہی بے جا، حق سے بہت دور ہٹی ہوئی، انتہائی فضول بات کریں گے ایسی صورت میں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے، پس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہ پکاریں گے اس کے سوا کسی کو معبود. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حق سے بہت دور بات کہیں گے، حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کہیں گے. یہ جو فتیاتن ہے، اس میں یہ گولتا کس لیے لگائی گئی ہے؟ یہ تو پلورل ہے نا، یعنی فتح کی پلورل ہے. سر طور پر یہ مونس عام کے لیے طور پر ہوتی تو ہے. مونس کے لیے. جی جی، جی عام جی. طور پر مونس کے لیے ہوتی ہے. اس کے اندر یہ جمع میں آئی ہے، اگر ریزن ڈٹرمن کریں گے تو تھوڑا ایڈوانس گرامر کی ریزن ہوگی. نمبر 12 میں آیا ہے کہ دو گروہوں کا ذکر ہے اس میں، کہ وہ جان لیں تاکہ وہ ہم جان لیں کون سا گروہ ہے جو خوب گننے والا ہے. اس بین کا ذکر آیا ہے، جی جی، اس میں یہ گروہ کہاں سے آ گئے؟ گروہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اٹھے نا تو ان کے دو گروہ بن گئے تھے. یہ اگلی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. تو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، اچھا. تو وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ ایکچولی کئی 100 سال بعد اٹھے تھے، لیکن وہ اندازہ اس طرح لگا رہے تھے کہ ہم، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں ایک دن گزرا، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں آدھا دن گزرا. اس طرح کا کوئی ان کے اندر ڈائلاگ ہو رہا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تو کوئی کہے گا ہم پورا دن ہی سوئے رہ گئے، اور کوئی کہے گا ہم دن کا کچھ حصہ سوئے رہ گئے. اس طرح کا ڈائلاگ ہو رہا تھا. رات میں غالباً ہے کہ وہ یہی جو ہے نا واقعہ بیان کیا گیا ہے 7 سلیپرز کا، جی بالکل، یہی واقعہ. جی اسی واقعے کو ریفر کرتا ہوں 7 سلیپر میں. لیکن قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. قرآن نے کہا کہ تعداد جتنی مرضی سے اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے. کوئک سی گرامر کر لیتے ہیں. ہم نے منصرف غیر منصرف تو پڑھ لی ہے. اس کے علاوہ بہت تھوڑے سے اسماء ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مبنی، اور ان کی تینوں حالتوں سیم رہتی ہیں. تو اس کو پھر جو طریقہ ہے انگریزی میں جو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آسان ہے. اس کو آپ کہہ دیتے ہیں فلیکسیبل، جیسے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حالت چینج ہوتی ہے تینوں صورتوں میں. غیر منصرف کو وہ کہہ دیتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل یعنی ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیمہ. تو اس میں نصب اور جر میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، وہ سیم رہتے ہیں. فلیکسیبل، پھر یہ پارٹلی فلیکسیبل، اور تیسرے ہیں ان کو کہتے ہیں انفلیکسیبل. انفلیکسیبل کیا ہے؟ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ان کی شکل رہے گی. مثال کے طور پر موسیٰ موسیٰ موسیٰ، نصب جر رفع سب میں یہی رہے گی. عیسیٰ بھی ایسے ہی ہے. اور بھی اسماء ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الذی ہے، یہ تینوں فارم میں یہی رہتا ہے. ہم ہے، کاف زبر کا ہے. اب کاف زبر کا وہی رہے گا. اس کی دو فارمز ہوتی ہیں ویسے بائی دا وے. اس کی پھر جو رفع کی فارم ہوتی ہے وہ تو انتا ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے تاکہ آپ کہیں غلطی نہ کریں. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ رفع نصب جر میں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ موسیٰ رفع میں ہی ہے ضروری. اس کی فارمز نصب اور جر بھی ہو سکتی ہیں، اس کی شکل یہی رہتی. چارٹ کو ذرا غور کر لیں ایک دفعہ پھر. مسلم مسلمن مسلمن، رفع نصب اور جر. تسنیہ ہوگی تو مسلمانی اور مسلمینی مسلمینی، اور جمع ہوگی تو مسلمونہ اور مسلمینہ مسلمینہ. اور اگر مونس میں جائیں گے تو وہ بھی اسی طرح کا سسٹم ہے، مسلمتن مسلمتن مسلمتن. تسنیہ ہوگی مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، اور جمع ہوگی مسلماتن. نصب جر بنے گی مسلماتن مسلماتن. اب آپ نے اس کے اندر پہچاننا ہے کہ جو اس کے اندر اسم استعمال ہوئے ہیں وہ
منصرف، غیر منصرف یا مبنی ہے، اور رفع نصب جر کس میں سے ہیں، یہ بتانا ہے آپ نے بنیادی طور پر. ربا کا. ٹھیک ہے، رب کیا ہے؟ منصرف. منصرف ہے، بالکل ٹھیک. اور رفع میں ہے یہاں پر یا نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ یہ سر جر میں ہے، رفع میں. جر میں ہے، مر ربی کا. جر. ٹھیک ہے، من کی وجہ من کی وجہ. جی، اگلا اسم فرعون. فرعون. یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ یہ بھی جر میں ہے. یہ بھی جر میں ہے. اس کی نصب اور جر یہی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں ویسے گرامیٹیکلی پتہ ہے جر میں ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی ہے اس کے اندر؟ اور نہیں لگتا کوئی. دو اسم اور مل ہیں اس کے اندر، ملائی. ملا اور برہان. ملائی، برہانانی وہ جی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ملائی کیا ہے جی؟ ملائی. نصب میں. منصرف ہے. منصرف ہے اور نصب میں نہیں ہے، یا جی غیر سر. جر منصرف ہوتا میں ہے؟ یہ جر میں جر ہے، میں ملائی. جر میں. جر میں. ٹھیک ہے. اور برہانان جو ہے یہ غیر منصرف ہے. یہ اس کو منصرف ہی کہتے ہیں ویسے. بہرحال اس کی نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے، بٹ یہ کس فارم میں ہے؟ رفع میں. رفع میں ہے، بالکل. مسلمانی رفع، مسلمینی نصب اور جر. تو برہانانی جو ہے یہ رفع میں ہے. اچھا جی، اس کے اندر موسیٰ. موسیٰ، یہ کیا ہے؟ مبنی منصرف. مبنی ہے، بالکل ٹھیک. اور کس میں ہے؟ یہ نصب میں ہے، لیکن رفع اور جر کی ایک ہی فارم ہوتی ہے. اچھا جی، آگے. فرعون فرعون جو ہے فرعون، غیر حامان. غیر حامانی منصرف ہے. حامان. حامان. قارون. یا آمان، قارون، تینوں غیر منصرف ہیں. یہ کس میں ہے؟ رفع نصب جر میں؟ جر میں الہ کی وجہ سے. جر میں ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ جاتی نا سلطان. سلطانی. سلطانی میں سلطان. سلطان کیا ہے؟ سلطان. منصرف. منصرف ہے اور جر میں ہے. اس کے علاوہ مبین بھی آیات کہتے مبین بھی منصرف ہے اور جر میں ہے. اور آیات جو ہے ہیں. یہ غیر جر منصرف. میں ہے. نہیں، آیات بھی منصرف ہے اور یہ بھی جر میں ہے. یہ والی آیت تو آخری. مساجد. 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 مساجد کیا ہے؟ منصرف. مساجد غیر منصرف غیر ہے جی؟ غیر منصرف ہے، غیر ٹھیک ہے. اور اللہ. اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ منصرف. منصرف. اللہ منصرف ہے، ٹھیک. اور اور جر. جر میں ہے، ٹھیک. اور اسم اس میں کون سے ہیں؟ اسمہ اسم یہ کیا ہے؟ منصرف. غیر منصرف ہے. اسم یا اسم منصرف. منصرف اسمہ ہے. منصرف. اسم. اور نصب. ساعہ. ساہا. سا فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم نہیں ہے، سا فعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں. اور کوشش کی. خرابی. خرابی. خرابی کیا ہے؟ منصرف ہے اور یہاں پہ جر میں ہے ان کی وجہ سے. منصرف ہے اور یہاں پر جر میں ہے. تو اس کے اوپر پھر تنوین کیوں نہیں آئی اگر یہ منصرف ہے؟ منصرف میں تو تنوین ہوتی ہے. فی تو کی غیر وجہ سے. منصرف کس کی وجہ سے؟ فی. فی نہیں، فی کی وجہ سے تو جر آئے گی نا. بے ہی ہا. تنوین تنوین کیوں ختم ہو؟ تنوین ساتھ ضمیر متصل کی وجہ سے ختم ضمیر متصل ہے، کیونکہ یہ پھر مرکب اضافی بن گیا، اس وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو. اس کے علاوہ کوئی اسم ہے اس کے اندر؟ غالباً ازلم. ازلم. ازلم کیا ہے؟
غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. اس کی رفع نصب اور جر کی کیا فارم ہوتی ہیں؟ یہ کس میں ازلم یہاں پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے؟ یہ رفع 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 میں ہے. تو اس کی نصب اور جر کی فارم کیا ہوتی ہے؟ أظلم أظلم ازلما ازلم ازلما. ازلما بالکل ٹھیک. فعل نہیں ازلما جی ازلما فعل نہیں 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 ازلما یہ فعل نہیں ہے. اس کی مثال اگر لیں گے نا کون سا اعلم جیسے ہوتا ہے. اعلم جی ہوتا ہے جی ایکچولی. اعلم یہ فعل بھی ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اور اعلم افعل التفضیل بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، ماضی بھی ہوتا ہے جی جی اور وہ بھی ہوتا ہے. تو ازلما تو نہیں، ازلمو جو ہوگا وہ غالباً ازلمو پتہ نہیں فعل، کیونکہ ظلم کرنا خود ہی ظلم کرنا ہوتا ہے شاید، لیکن مثلا اعلم اس کی مثال ہے. ظلم کیا جو ٹرانسلیشن میں ظلم کیا ہے وہ فعل کی فارم میں آتا ہے یا سر یہ اسم کے طور پہ نہیں، یہاں پہ ہوا ٹرانسلیشن میں استعمال؟ اسم کے طور میں آئے گا. یہاں کا کون زیادہ ظالم اس سے جس نے منع کیا. جزاک جزاک. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص اپنا بندہ بنا لے، اس کتاب سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور جب ہمارے پاس قرآن کی ہدایت پہنچے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی انا کو یا اپنے نفس کو اس کے سامنے کھڑا نہ کریں. آمین یا رب العالمین.